جانور ذبح کر کے گوشت کھا لینا اور اپنے آپ کو خوشیوں میں گوشت کے الگ الگ ڈشیں بنا کر کے عید میں مشغول کر لینا، یہ عید کا مقصد نہیں ہے۔ عید کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وہ اگر راضی ہو گیا تو ہر دن تمہارا عید کا ہے، اور اگر وہ تمہارے اعمال سے ناراض ہے، چاہے 1000 بقرعید آئیں، 1000 عید الفطر آئیں، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ رب تعالیٰ اگر تم سے ناراض ہے، کون سی عید ہے؟ عید در حقیقت مولا کو منانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ ایک مسئلہ بھی جاتے جاتے بتا دوں، اگر کسی نے گوشت کھانے یا صرف گوشت کی نیت کر کے قربانی کی کہ آپ گوشت ملنے والا ہے، فلاں فلاں ڈش بننے والی ہے گھر میں، تو کہا گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جس نے گوشت ملے گا اس کو میں بیچوں گا، اتنا کماؤں گا، جس نے بھی یہ نیت کی اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا گیا تقرب الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے، میں قربانی کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیت یہ ہو، اور پھر گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ گوشت تو کھانا ہی ہے، ملتا ہی ہے آپ کو، لیکن نیت پہلے گوشت کھانے کی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی التجا کریں، دعا کریں، مولا کریم عید الاضحیٰ کی برکت سے یہ لاکھوں جو قربانیاں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ان قربانیوں کی برکت سے مولا تعالیٰ ہم سب پر مسجدیں، عیدگاہیں اور ہماری عبادت گاہیں کشادہ فرمائے۔ بقرعید میں ویسے تو تفصیلی جو واقعہ ہے وہ یوں ہے، اس کا میں اجمال بتا کر کے اپنا میسج دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر، ایسے جلیل القدر نبی کہ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد نہیں تھی، آپ نے تقریباً 90 سال عمر پائی اس وقت تک، بلکہ آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ جب آپ کی عمر پاک 90 سال تک ہوئی تب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی زوجہ ایک حضرت سارہ ہیں اور دوسری حضرت ہاجرہ ہیں۔ پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ 100 سال کی عمر ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو۔ ویسے تو 70 سال 80 سال مرد کے ہو جائیں تو وہ اپنی اولاد ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری عمر نہیں رہ گئی، لیکن وہ خلاق کائنات جسے چاہے عطا کرے۔ جب وہ حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کو بیٹا دے سکتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ پھر مولا تعالیٰ 90 سال کیا 100 سال کے بعد بھی چاہے تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور مکمل جانکاری حاصل کریں، کیونکہ اتنا پیارا بیان آپ کو اسی چینل پہ ملے گا، بلکہ سنی بیان میں۔ اسی لیے آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مکمل جانکاری حاصل کریں۔ پہلے آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیے۔ اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں، کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی، کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے
बच्चा हो सकता है? फरिश्तों ने कहा हाँ, अल्लाह तबारक व ताला जो गालिब हिकमत वाला है वो चाहे तो हो सकता है। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने ये बशारत दी और बुढ़ापे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत से नवाजा और उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद हज़रत सारा से हुज़ूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरे बेटे भी हुए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और ये वो लोग हैं, ये दो बेटे ऐसी उम्र में हुए। अब यहाँ बताता हूँ मैं आपको सब्र का और इस्तिकामत का फल कितना अजीम होता है। 100 साल तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे औलाद को, और उसके बाद अल्लाह ने औलाद दिया, 2 बेटे दिए, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इन दोनों नबियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जिनको अल्लाह ने नबी भी बनाया, और उनकी नस्ल में 30,000 से ज़्यादा नबी पैदा किए तकरीबन। बनी इसराइल पूरी नस्ल जो है वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहाँ से पूरी बनी इसराइल चली, उसमें हज़ारों नबी आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में सारे नबी अता किए, और दूसरा बेटा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए, इनकी नस्ल में तो सैयदुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि अफ़ज़लुत तहिय्यति व अकमलुत तस्लीमात। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था, और सब्र और इस्तिकामत का। आज जो मुझे पैगाम देना था वो यही है। मैंने आयत करीमा भी खुतबे में यही पढ़ी। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जम गए, ये है इस्तिकामत। इस्तिकामत कहते हैं डटे रहना, जमे रहना। अब इसके मुतालिक जो कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह ताला फरिश्ते उतारता है। क्या कहते हुए आते हैं फरिश्ते? अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें वो बशारत देने आए हैं जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। थोड़े दिन और बाकी रहो, थोड़े दिन और जमे रहो, और डटे रहो। ये इस्तिकामत करता है बंदा, इस्तिकामत पर फाइज होता है तो फरिश्ते उसकी मदद के लिए उतरते हैं। हाँ, इतना है कि हिला दिए जाएंगे, तुम्हारे ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ मामलात आएंगे, तुम्हारे नफ्स के ख़िलाफ़ मामलात आएंगे। उसी पर जमे रहने का नाम इस्तिकामत है। और इस्तिकामत का माना इतना अजीम है कि सुब्हानल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बहुत ही प्यारा बयान फरमा रहे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इनका मुकम्मल वीडियो को देखें और मुकम्मल जानकारी हासिल करें, क्योंकि इतना प्यारा बयान आपको इसी चैनल पे मिलेगा, बल्कि सुन्नी बयान में। इसीलिए आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल जानकारी हासिल करें। पहले आप वीडियो को समाअत फरमाइए। सूफिया इकराम ने क्या फरमाया मालूम है? अल इस्तिकामतु फ़ौक़ल करामत, अरबी में फरमाया इस्तिकामत जो है ये करामत से भी बढ़ कर के है। लोग कहते हैं ना करामत, करामत का मतलब अक्सर लोगों ने ही समझा कि वो अनहोनी चीज़ दिखाना, यानी जो ऐसी चीज़ जो जिसको देखे ही नहीं पाए, हवा में कोई उड़ के दिखा रहा है, पानी पे कोई चल के दिखा रहा है, तो इसको बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, यही करामत है। मुहय्यरुल उकूल चीज़ें, यानी जो अकल को आजिज़ कर दें। और फरमाया गया उन करामतों से सबसे बढ़ कर के इस्तिकामत है, यानी शरीयत पर जमे रहना, डटे रहना। मैं इस पर आता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को मैं मुख्तसर करता हूँ। बेटा हुआ, 100 साल तक सब्र करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहानात ऐसे लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तर्के वतन करना पड़ा है। यानी आपका शहर जो है बाबिल था, इराक़। वाक़या तफसील से आपको फिर कभी वहाँ आपको हिजरत करना पड़ा, वहाँ से वतन छोड़ दिया आपने। आपको जान की बाजी भी लगानी पड़ी, आग में आपको डाला गया है, जान के साथ भी आपका इम्तिहान हुआ, उसमें भी आप इस्तिकामत पर थे। जब आपको नमरूद आग में फेंक रहा था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए उस वक्त और पूछने लगे अलका हाजतुन या खलील अल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील कोई हाजत हो तो बताएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे हैं, उस वक्त भी क्या कहते हैं, हाँ है हाजत लेकिन अल्लाह से।
میرا مولا میرے ساتھ ہے، یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی، بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے آپ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر پائیں گے، وہ اس درجے کے ایمان والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے محمد مفتی سلمان ازہری صاحب سے بہت ہی پیارا بیان فرمایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسی لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔